برادری کا اپنا استعمال وہ کام آپ کی کر سکتے ہیں. ہمیشہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اس پرسنالٹی اس سیلیبریٹی سے ملا جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ جو سوشل ایکٹیویٹی جو ایک اہم کردار ہو اپنی اس لائف میں. تو آج الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں, ہمیں پروگرام آج کی شرکت میں ایسی پرسنالٹی نے ٹائم دیا ہے جو اپنے قوم کے ایک سردار کے ہیں اور بہترین انسان بھی ہیں اور ایک سوشل ایکٹیویٹی کے چیئرمین بھی ہیں. تو آج ہم آپ کو اس سے گفتگو کرائیں گے اس کی پرسنل لائف, اس کی اپنی بایوگرافی کے کہ اس نے اپنی تعلیم کہاں پہ کمپلیٹ کی اور اپنی ایکٹیویٹی کیا کیا اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو آج اس کی شخصیت پہ ہم بات کریں گے. تو ون اینڈ اونلی می سردار ظفر حسین تھانوی صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے اور آپ کی قوم, آپ کی بایوگرافی آپ سے پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ نے اپنی ایجوکیشن کہاں سے گزاری, آپ کا جو اپنا خاندان ہے, سرداری جو نظام ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا اور کون سی سینچری میں چل رہا ہے. تو ٹوٹل بایوگرافی کے ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں. جو بھی ہمارے سندھ کے اندر قومیں ہیں, برادریاں ہیں, قبیلے ہیں, ان کا پس منظر تاریخی ہوتا ہے. ہم راجستھان سے جہاں پاتے ہیں, اصل ہم راجپوت ہیں. یہ کس کی بات ہے؟ یہ آپ کو ایسے سمجھیں کہ خلجی کے زمانے سے پہلے کی. اگر اب میں بتاؤں تو اس سے بھی پہلے ہے. اسلام تو بعد میں آیا, پر جب جین مذہب تھا تو ہمارے بڑے جین تھے. جب ہندو آیا تو ہندوازم آیا تو ہم ہندو تھے. جب بدھ آیا تو ہم بدھزم میں تھے اور اس کا نشان آپ موہنجودڑو ملتا ہے. لیکن ہم راجستھان کے رہنے والے ہیں. جیسلمیر کی طرف ہماری اب کی جو ہے جاگیریں تھیں. تو تاریخ کے حوالے سے جو ہے ہم علاوندی خلجی کے ساتھ ہمارے بڑوں کا ٹکراؤ ہوا, جنگ ہوئی ہے. وہ تاریخی جنگ ہے جہاں ہمارے 4 سردار تھے وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد چھوٹا جو تھا وہ وہاں سے اپنا قبیلہ لے کے اور وہ روانہ ہوا. اور جب یہ سائڈ خیرپور والے لے کے آئے تو یہاں سے کچھ رنجا آرکان چلے گئے, پنجاب کی طرف چلے گئے, کچھ اس طرف آ گئے, لاڑکانہ کی طرف آ گئے. تو اس لاڑکانہ کے اندر اس وقت ہمارے 12-13 گاؤں ہیں اپنی قوم کے, ان کے نام پر ہیں. تو اس وہاں کے آباد ہوئے. اس کے بعد کلہوڑوں کا زمانہ تھا, گھاڑوا یہاں سے نکال رہے تھے دریا سے ڈائریکٹ ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اس میں ہماری نمبر 4 کدال تھی. ہماری قوم نے وہ گھاڑوا کو نکال کر جو ہے بلوچستان سب تک لے گئے. اس کے بعد حکمران جو تھے وہ کلہوڑا تھے. اس کے ساتھ بھی ہماری تھوڑی یہ ہوئی ڈسٹریبیوشن زمین کے اوپر. ہم نے کہا کہ ہماری 4 نمبر محنت اس میں ہے کینال میں نکالنے میں, تو کیوں نہیں آپ ہم کو اسی حساب سے اپنی زمینیں بانٹ کے دے دیں. بہرحال وہ بانٹ کے دیا. اب آپ جائیں گے گھاڑوا کے رائٹ ہینڈ پر ہمارے 12 گاؤں کے گاؤں ہے میرا, اور وہ گاؤں محبوب جو بنگلو ایک گاؤں ہے میرا جو ہمارے سرداروں کا وہ اماچ گاہ ہے. ابھی بھی وہاں مقبرہ ہے, اس میں 5 سردار دفن ہیں. تو پشت سرداری گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں میں. اور اس کے بعد یہ جو ہے میں تعلیم اپنی پرائمری جو ہے اسٹارٹ کی وہ اپنے گاؤں سے کی. 47 میں 70-40 یعنی جب پاکستان بنا 47 میں وہ ہجرت کر کے یہاں آ گیا, کیونکہ اس وقت سیلاب آ گیا تھا. تو سیلاب سے بچنے کے لیے لاڑکانہ آ گئے. گریجویشن کرنے کے بعد میں نے لاڑکانہ سے کی. میں جب کراچی گیا تو وہاں میں نے سروس کی. میں نے پہلی سروس جو لی تھی اس کی تنخواہ تھی 150 روپے. یہ 64 کی بات ہے. اس کے بعد 68 میں پھر مشین ٹول فیکٹری میں جو ہے وہ سروس کی. میرے خیال میں 7.5 روپے کی ڈیلی ویج. آگے وہ بڑھتا گیا. وہاں جب ٹول فیکٹری میں نے اسٹارٹ کیا اپنا, تو وہاں مزدوروں کا ایک ساتھ مل گیا. اور پھر بڑے بڑے جو ایکٹیوسٹ تھے کراچی میں رہتے تھے ان کے ساتھ دوستی ہوئی. وہاں سے کچھ سیکھا میں. تو میری 40 سال جو زندگی ہے وہ مزدوروں کے لیڈروں میں گزری, جس میں ہمیں قید جانا بھی پڑا
اور بہت سے وقت کے حاکم کے ساتھ ٹکرا بھی کھانا پڑا، لیکن مزدور کاز کو جو ہے ہم نے چھوڑا نہیں، اور وہاں اپنے علاقے کے لوگوں کو بلا کر نوکریاں دے دی، چاہے وہ ٹول فیکٹری ہو، چاہے آرمی اکاؤنٹس ہو، ہم چن چن کے اس میں بہت سے دوستوں کا ساتھ تھا۔ اس کے بعد اسٹیل مل بنی، اسٹیل مل کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 400 آدمی ہمارے بلوچ اور سندھیوں کو میں نے وہاں سے رشیا کے ایمبیسی سے ایمبیسڈر سے مل کر اور رشیا ٹریننگ کے لیے بھیجا، اور وہ ٹریننگ کر کے آ گئے۔ ایک بات میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، بھٹو صاحب نے جب اوتھ لیا تھا ایز اے پریزیڈنٹ اینڈ مارشل ایڈمنسٹریٹر، 7 دن کے بعد اسلام آباد سے آ رہے تھے، اور 7 دن کے بعد اسلام آباد سے کراچی آ رہے تھے، تو کراچی کا گھیراؤ میں نے کر دیا۔ جو بھی پس منظر میں گاؤں تھے، جمعہ گوڑ کے گاؤں تھے، رزاق گبول کا گاؤں تھا، اور بہت سے گاؤں لوگوں سے کہ 7 بسیں بھر کے، ابھی جہاں 2 تلواریں ہیں وہاں ایک پانی کا فوارہ لگا ہوا تھا، تو وہاں میں نے گھیراؤ کیا۔ ارے یہ وہ کراچی کا منظر رہا تھا، کلیکٹن سے اولڈ کلیکٹن میں کوئی آبادی نہیں۔ بھٹو صاحب نے بلا لیا، اندر میٹنگ چل رہی تھی۔ بہرحال اس کے بعد مجھے طارق آرمی ان کا سیکرٹری تھا، انہوں نے کہا کہ ایک بندہ چلے۔ میں نے دوستوں کو کہا بھائی اب جائیں کوئی بھی، انہوں نے کہا آپ چلے جائیں۔ میرے خیر میں گیا، جب اندر گیا تو میٹنگ ختم ہوئی تھی، لیکن ممتاز بھٹو صاحب بیٹھے تھے، حفیظ پیرزادہ صاحب، قاسم پٹیل صاحب بیٹھے تھے، عبداللہ بلوچ بیٹھے تھے، اور بھی بہت سے بیٹھے تھے۔ جیسے میں اندر داخل ہوا تو بھٹو صاحب آفس ٹیبل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، سگار ہاتھ میں تھا، وہ انگریزی میں اور اردو میں بول رہے کہ 7 دن ہوا ہے، ملک آدھا ہو گیا ہے، تم نے اسٹرائک کر دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کس کے اشارے پر کام کرتے ہیں۔ اور اتنا مطلب اس میں آواز میں دبدبا تھا اور چیلنجنگ تھا، میں کہہ رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ میں اب جیل میں جاؤں گا، لیکن جب اس میں 5 منٹ تھوڑا سا ایک وقفہ دیا، نرمیاں اختیار کی اپنے الفاظ میں، تو پھر میں نے اس کو سندھی میں کہا کہ سر 5 منٹ مجھے سنو، اگر میں گناہ گار ہوں تو چل تو سزا مجھے قبول ہے۔ ہم نے جی اے بھٹو کا نعرہ اس لیے نہیں لگایا تھا کہ ہمیں روزگار نہیں ملے، ہم بے روزگار رہیں، دھرتی بھی ہماری، کارخانہ بھی ہمارے دھرتی پر، اور نوکریاں بھی ہم کو نہ ملے۔ اگر ایسے گناہ گار ہم ہیں تو بھٹو صاحب کو میں نے کہا پھر ماؤزی کلب کی طرح جیسے انہوں نے وہ بیکار لوگوں کو جہازوں میں بٹھا کر اور سمندر میں غرق کیا تھا، ہم سندھیوں کو بھی غرق کرتے۔ اس کے بعد اس نے مجھے دیکھ کر مجھے کہا کہ میر صاحب، میرے والد صاحب کو میر صاحب کہتے ہیں، میر صاحب آپ کا؟ سر نے اس کا بیٹا کہ الیکشن میں تم 3 پیس میں میرے ساتھ تھے، اپنے گاؤں میں لے گئے تھے، یہ تم نے ہولیا کیا بنایا؟ قدر کی قمیص تھی، قدر کی شلوار تھی، اور چے والی ٹوپی میرے سر پر تھی، ستارہ لگا ہوا تھا۔ تو بیٹھو کیا ہے مجھے یہ مطالبہ ہے، 350 کے قریب جو ہے مشنسٹ جو ہے اپائنٹمنٹ ہوں گی، اور بریگیڈیئر آن ڈیوٹی تھا وہ جنرل مینیجر۔ وہ کہتا ہے کہ میرٹ بیسس، اگر میرٹ بیسس سے آپ اٹھائیں گے تو مجھے بتائیں تو یہ ہمارے اس دھرتی کے رہنے والے یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ نوکری کا یہ ہمیں ملنی چاہیے۔ بھٹو صاحب کر دیا، نوکریاں مل گئی۔ سرداری سنت رسول ہے، سنت رسول کے اندر جب ہے تو وہاں انسانیت ہے۔ جب بھی کوئی علاقہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرتے تھے تو وہاں سردار مقرر کرتے تھے، اور لوگوں کو کہتے کہ یہ آپ کا سردار ہے۔ اب سردار کی بھی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، آج مطلب پڑھا لکھا ہو، بہادر ہو، شجاع ہو، اور اس میں اتنی صلاحیتیں ضرور ہونی چاہیے کہ اپنی قوم کو سنبھال لے، اس علاقے کو سنبھال لے۔ یہ ہے اس کا سلسلہ۔ اب آج کے سرداری کو اگر میں دیکھنا چاہوں، اس نظر میں دیکھوں، بے شک میرے سردار بھائی جو پٹے بھائی کہتے ہیں ہم اس کو، اگر ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں، سرداری ذمہ داری کا نام ہے، سرداری کلیشن خوف کا نام نہیں ہے، سرداری باڈی گارڈ لے کے چلنے کا نام نہیں ہے، سرداری سردار جو ہے وہ ٹوٹلی سرنڈر بیفور دا پبلک، وہ پبلک کا غلام ہے۔ ہم سے ہماری دھرتی تنگ کی جا رہی ہے، ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، ہمارے اندر آنے والی نسل کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم کبھی تنہائی میں سوچتا ہوں تو میں رو بیٹھتا ہوں۔ آج کی پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں، آج ہے زرداری لیگ ہے، اور اس سے میں ذاتی طور پہ مطمئن نہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سندھ کے اندر، 15 سال کی حکومت ہے، بے نظیر صاحب کے جانے کے بعد جس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے، وہ تو آپ آئی وٹنس ہیں
کہ کیا دیا ہے عوام کو، کیا دے رہے ہیں. ہم کہاں جائیں، یہ عوام کہاں جائیں؟ کوئی ایسا سلیکٹڈ وے تو دے ہم اس پہ چلیں. چلیے سر، بات یہ ہے وفاق اپنی جگہ پر جو کچھ کر رہا ہے بالکل غلط کر رہا ہے. آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے جو قرضہ لیتا ہے اتارتا نہیں ہے، اس کے بعد اپنے اثاثے جو ہیں وہ بیچ کر جو ہیں اور ملک کو چلا رہے ہیں. کیا یہ اچھی پالیسی ہے؟ اس کے بعد اگر ہمارے صوبوں کے اندر جس طریقے سے ان کا رویہ ہے سب وفاق کا، وہ کوئی صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. آپ کی قابلیت، آپ کی ایکٹیویٹی، آپ کا کردار وہ آپ کو اکیلے سے بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس پوری لائف میں، اس پوری ہسٹری میں آپ کو کوئی اپنا ملا؟ وہاں سے ایسے لمحات بھی آئے کہ پورا دن جو ہے وہ کھانا بھی نہیں ملتا ہے. یہ زندگی کے وہ اپس اینڈ ڈاؤن ہیں، اس سے میں گزر چکا ہوں. سر لو میرج ہمارے معاشرے میں تو دیکھیے آپ لیکن محبت میں اس کے فیور میں ہوں. محبت دادا سے پہلے آپ ایک محبوب ہیں. جی جی. تو آپ کس کو؟ سر محبوب کے بنگلے سے تعلق رکھتے ہوئے محبوب تو رکھنا ہی پڑتا ہے، اور جب وہ محبوب مل جاتا ہے تو پھر نکھار بھی آ جاتا ہے زندگی میں. بالکل ایسے ہی. تو آپ کس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، لو کو یا لو کو چلا. اچھا لاسٹ میں کیا کریں، ٹائم کا شیڈول ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، اچھا مجھے مل رہا ہے. لاسٹ میں آپ اپنی طرف سے اپنی قوم کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالوورس کو، اپنے ینگسٹر کو کون سا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اور ینگسٹر آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے، سردار ظفر حسین سانگھی بننے کے لیے کس راستے پہ چلنا چاہیے؟ ان کے لیے کون سا آپ کو میسیج کرنا چاہتے ہیں؟ خاص کر کے میں اپنی برادری کو، کیونکہ میں قوم نہیں کہوں گا، قوم ہم سندھی ہیں، باقی سانگھی جو ہے وہ قبیلہ ہے اور برادری ہے. سب آپ کے جی ہاں، سب سندھی ہم ہیں. تو میں اپنی قوم کو بھی میسیج دیتا ہوں، اپنے برادری کو بھی میسیج دیتا ہوں، اپنے قبیلے کے والوں کو بھی میسیج دے کر دیکھو، اگر کچھ آگے کرنا ہے تو تعلیم کا دامن مت چھوڑو. اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو. تعلیم کے سوائے آپ کی آگے چل کے ترقی نہیں ہوگی. اگر تعلیم نہیں ہوگی تو پھر استثالی قوتیں تو آپ کو غلام بنا دیں گی. ایسا نہ ہو جو اس وقت رویہ چل رہا ہے اور آپ تعلیم کا دامن چھوڑ دیں. تو اس لیے دامن چھوڑنا تعلیم کا وہ بربادی کی طرف ہے. 22 صدی 21 صدی میں ہم چل رہے ہیں، یہاں علم کا جو ہے چاروں طرف سے زور شور ہے، تو اپنے بچوں کو پڑھائیں. ناظرین، ڈائریکٹ میسیج آپ نے میسیج سنا کہ ہمیں کلچر ڈے کو ڈانس کے ذریعے یا روٹی پہن کے نہیں منانا چاہیے، کہ اس کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے ہم کلچر ڈے کنورٹ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ بھی ہمیں چیزیں دکھانی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. لاسٹ جو چیزیں تھی وہ ہے عمل سے آپ ایک کامیاب انسان بھی بن سکتے ہیں اور ایک با کردار شخص بھی بن سکتے ہیں. تو نیتا کی آج آپ نے باتیں سنی، آپ نے ہر سردار والے کی بات سنی ہے، آپ ہر سردار کی باتیں سنتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا سردار ہے جو صوفی علم سے تعلق رکھتا ہے، ایک صوفی کو بیان کرتا ہے، غریبوں کے لوگوں کے بیچ میں رہ کر ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے. تو ہمیں اور آج کی پیاری شخصیت سردار ظفر حسین سانگھی صاحب کو دیجیے گا اجازت. اس پروگرام کے لیے زندگی رہی باقی تو ہوں گے مزید گفتگو، زندگی رہی باقی تو ہوں گے میرے گفتگو. مگر دیس را سلاماتی، آل دا بیسٹ، پاکستان.